ماہر قرآن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آیت الکرسی، تو فرمایا الحمدللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پورے قرآن کے ماہر بن گئے۔ آیت الکرسی جس کو جن لگ جائے اس پہ دم کرنے کا لوگوں کو پتا ہے کہ دم کرنے سے جن بھاگ جاتا ہے۔ نظر لگ جائے آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو تو نظر الگ ہو جاتی ہے۔ جادو ٹوٹ کا ٹونا کر دیا گیا ہو، آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ جھاڑ پھونک کے لیے ہے، دم درود کے لیے ہے، تعویذ کے لیے ہے، اور کچھ نہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ آیات کون سی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ دم کرنے کے معاملے میں اچھی آیت کون سی ہے یا تعویذ گنڈے کے اعتبار سے آیت اچھی کون سی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آیتیں بتلاؤ جس میں اللہ کی نیری توحید بیان کی گئی ہو، شرک کی مذمت کی گئی ہو، شرک کی برائی کی گئی ہو، اس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہو۔ تو یہ آیتیں وہ ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے خاص سے بیان فرمائے کہ میں کس شان کا مالک ہوں، کس عظمت کا مالک ہوں، کس الوہیت کا مالک ہوں، اور کیا میری قدرت کاملہ ہے۔ 5 خاصے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے بیان فرمائے کہ میری 5 خاصیتیں ہیں، ان میں کوئی بھی شریک نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، صحابی نہیں، ولی نہیں، درویش، قلندر، کوئی بھی میرا شریک نہیں۔ اور یاد رکھو یہ آیت الکرسی عقیدہ ہے، عقیدہ مشتق ہے عقد سے، اور عقد کے معنی ہے گرہ کے، گرہ پکی لگاؤ عقیدے کی، ایمان بناؤ۔ ایمان کے معنی یقین کے ہیں، جب یقین ہوتا ہے تو اعتقاد بنتا ہے۔ ایک ہے ظاہری اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، عبادت، صدقہ، تلاوت، تسبیح، استغفار، درود شریف، یہ اعمال ہیں۔ اور ایک ہے جو دل کی گہرائیوں سے ایمان بنتا ہے کہ یقین کرنا کہ یہ چیز، یقین کر لینا کہ یہ میرا باپ ہے، یقین آ جانا یہ میری اماں ہے، یقین آ جانا یہ میری بیٹی ہے، یقین آ جانا یہ میری بیوی ہے۔ جیسے یہ یقین ہے، اسی طرح پروردگار عالم کی ذات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک رب کو میں اپنا خالق مانتا ہوں۔ تو خداوند عالم نے 5 خاصے اپنے بیان فرمائے کہ یہ صفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ اللہ ہوں، وہ الہ ہوں، وہ پروردگار ہوں، وہ پالنہار ہوں، وہ مالک کائنات ہوں، وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں، الحی القیوم۔ او میرے بندے، ہر وقت مجھ سے مانگا کر، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر، ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر، اپنی مشکلوں میں، اپنی ضروریات میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھ دردوں میں۔ الحی القیوم،
مجھ خدا کو پکارا کر، مجھے بلایا کر، میرا نام لیا کر، مجھے صد مارا کر، اس لیے الحی القیوم، میں زندہ ہوں۔ اور لوگوں یاد رکھو، جس کو موت آ جائے وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات میں نے نہیں بنائی، اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ اور لوگوں جو خود فانی وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا؟ جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا؟ جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو، جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو، جس کو اٹھا کر کندھوں پہ دوسرے لوگ چلے ہوں، جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، جس کے پیروں کو دوسرے نے باندھ کر اکٹھا کیا ہو، جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو، جس کا وضو دوسرے نے کرایا ہو، جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، جس کو قبر میں لٹایا گیا ہو، اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی؟ جس کے اوپر تم نے خود دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشا نہیں۔ خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو، اندھیری کوٹڑی میں چھوڑ کے آئے ہو، خود تختے پہ لیٹایا، جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا، خود کندھوں پہ اٹھایا، جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا، جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنازہ پڑا، جس طرح مرضی آئی اس طرح جنازہ پڑا، جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا۔ اور میرے بندوں جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں، جو اپنی نماز جنازے پہ قادر نہیں، جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں، جو اپنے تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں، وہ تیری مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ فرمایا الحی القیوم، اور میرے بندے میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ الہی اس وقت تو زندہ ہو، شاید تو بوڑھا ہو جائے، شاید تو کمزور ہو جائے، شاید تیری قدرت ختم ہو جائے، شاید تیری گارنٹی مک جائے، شاید تیری چابی ختم ہو جائے، شاید تیری طاقت قدرت کاملہ ڈھیلی پڑ جائے۔ فرمایا نہیں، الحی القیوم، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں فنا کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں، جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں، جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے، ایک بچہ نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ پاک نے خود بتلا دیا، فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے۔ تو کہا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پہ، جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کبھی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا۔ دو چیزیں پروردگار عالم نے بیان فرما دی، ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک درویش ہے، ایک پیر فقیر ہے، آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہے، کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ دوسرا خاصہ یہ ہے، سمجھتے جاؤ آیت الکرسی بڑے پڑھ کے پھونک مارتے ہو، ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے، سینے پہ پھونک مارتے ہیں، سبحان اللہ، ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں،
ادھر ادھر پھونک مارتے ہیں، گھر میں پھونک مارتے ہیں، مریضوں پہ ہم بھی پڑھتے پھونک مارتے ہیں، میں تمہیں نہیں کہتا. اگر آیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرکت آیت جو ہے جس سے جن جیسی طاقت بھاگ جائے، اس میں ہے کیا چیز؟ بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا ہے کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو ضیاء الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے. جن جیسی طاقت جس چیز سے بھاگتی ہو، خدا کی قسم وہ کتنی بڑی طاقت ہوگی، وہ کیا چیز ہوگی. جن سانپ بننے پہ قادر ہے، گدھا بننے پہ قادر ہے، بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قدرت رکھتا ہے. ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جن ایک قدم رکھ سکتا ہے، لیکن آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح ہوا کے سامنے گھاس بھاگتا ہے. آخر کوئی چیز ہے نا آیت الکرسی میں. تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی، الہ ہونے کی، مشکل کشا بننے کی، رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے. دوسرا نمبر، خداوند کریم نے فرما دیا میرے بندو اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، کسی کی بگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے، کسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے. اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو، تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا. فرمایا دوسری نشانی الہ کی، معبود کی، رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو. اور یہاں تو کتنا ہی بڑا درویش ہو، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے، بڑی بیماری ہے، بخار ہے کہ نہیں، نزلہ ہے کہ نہیں، کھانسی ہے نہیں، بدن میں کسی جگہ درد ہے کہ نہیں، بہت بڑی بیماری ہے. کہ کیا بیماری ہے؟ نیند نہیں آتی. ہر آدمی کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے، نیند نہیں آتی، خواب آور گولیاں کھاتا ہوں تب نیند آتی ہے. پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ کیوں؟ ادھر یہ سویا ہوا ہے، ادھر مصیبتوں والے پکار رہے ہیں، پھر وہ تو مارے گئے. جسے نیند آئے وہ نہیں الہ ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو، نہ وہ کسی سے ہینا ہو. اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت الکرسی میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو. اب آپ دیکھیں چاہے کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، قلندر ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ 12 سال کھوہ میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی؟ تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں، یہ سارے الزام ہیں. اللہ والے نے کیا گناہ کر رکھے ہیں جو وہ کچی ٹانگ کے ساتھ کھوہ میں الٹا لٹکا ہے؟ تم کیوں نہیں لٹک جاتے؟ یہ بھی کوئی کام؟ اگر یہ بات صحیح ہو تو 12 برس کی نمازیں کہاں گئی؟ نماز نہیں پڑھی تو وہ ولی کیسا؟ 12 سال کے روزے کہاں گئے؟ 12 سال کا وضو کہاں گیا؟ 12 سال کی عبادت کہاں گئی؟ 12 سال کی تمام عبادات کو کیسے تباہ کر لیا اللہ والے نے؟ الزام ہے اللہ والوں کے ذمہ. یہ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں جو 12 برس الٹا لٹکا رہا ہو. تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، تمہیں سجدے کی توفیق نہیں، اور اللہ والا 12 برس الٹا لٹکا رہا ہے. کیوں؟ الزام ہے اللہ والوں پر. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے 12 برس تک جھوٹ نہیں بولا، فلاں بزرگ نے 12 نہیں، ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ساری
کے نہیں دیکھا. فرمایا لا تأخذوه سنة ولا نوم. سبحان اللہ. اللہ پاک نے کیا ترغیب فرمائی. خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے. ہمارے یہاں کہتے اونگ نہیں آتی، یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا. ملتانی زبان میں کہتے ہنگلاوا، ذرا ہی ہنگلاوا نہیں آیا آج راتی تو ساری رات جگ جا گئی ہے. خدا وہ ہے نیند نہیں، اونگ نہ آئے، ہنگلاوا نہ آئے، ذرا جھٹکا نہ آئے، یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے. خدا وہ ہے. اگر نیند آ گئی تو مخلوق سے غافل ہو گیا، پھر مخلوق مر جائے گی، سنبھالے گا کون؟ تم کہو گے کہ جی منٹ 2 منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے. ہاں ہاں، جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو، جس نے سورج کا نظام چلانا ہو، جس نے چاند کا نظام چلانا ہو، جس نے ستاروں کا نظام چلانا ہو، جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو، جس نے اربوں نہیں کھربوں خلقت کو روزی پہنچانی ہو، جس نے کروڑوں بچے روزانہ پیدا کرنے ہو، جس نے کروڑوں آدمیوں کو روزانہ موت بھیجنی ہو، وہ 1 منٹ کے لیے بھی غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ خدا وہ ہے، نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے، بلکہ اونگ تک نہ آئے، ہنگلاوا تک نہ آئے. 2 نشانیاں. آج آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ، کام آئے گا. پھر جب پڑھا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا. تیسری نشانی پروردگار عالم کی، حالانکہ آیت الکرسی ہے یہ. فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ اکبر. فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب کا مالک میں. صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا، دنیا پہ بھی میرا نظام ہے. زمین میری، آسمان میرا، یہ درخت میرے، یہ سمندر میرے، یہ دریا میرے، یہ نہریں میری، یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا. زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا، ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا، ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا. اور میرے بندے تو بھی میری پیداوار ہے، تو بھی میرا. صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، تم بھی میرے میرے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. بادشاہت میری، حاکمیت میری، حکومت میری، بندے میرے، روزی میری، کھانا پینا میرا، تمام نظام کائنات میرا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے. فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا. یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ سمندر میں نے بنائے، اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا؟ فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے، میلوں دیکھتا پھرتا ہے، تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے؟ ذرا سی پتلی، کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہوائی جہاز اڑائے پھرتا ہے، سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے، رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے. کون ہے؟ لہو ما
ایک اور سوال پیدا کرو، اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آ سکتی، آپ الہ ہیں، خدا ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی، زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا، مگر دیکھو نا جی، توجہ کرنا، مگر دیکھو نا جی، جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے، جو پیر فقیر تیرا بن جائے، شادی نہ کرے، ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا، اس کی تو نہیں موڑے گا۔ 23واں پارہ فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات، یہ منات، یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے لڑکی باپ کو کہتی ہے نا، ابا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں، ابا دیکھو میرا کام فلاں ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے ابا۔ کہتے ہیں جیسے ابا لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دلائل بنا رکھے ہیں۔ آواز آئی جاؤ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ لفظ من لائے ہیں اگر عربی جانتے، فرمایا کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے، مجھے کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر؟ فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا الا باذنی، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری، کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے۔ آ گیا نا موسم، گلی گلی میں جھنڈے، چادریں لیے چل رہے ہیں، چھنک 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 چھنک، ناچ بھی رہے ہیں، چادریں بھی چل رہی ہیں، نام بزرگوں کا اندازہ لگاؤ۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا، میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، مجھے تو اس بات کا پتا ہے جو 100 سال بعد کو ہونے والی ہے۔ مجھے کون فریب دے گا، مجھے کون دھوکہ دے گا، میرے ساتھ کون ٹھگی کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، ایک خدا وہ بھی ہے۔ فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، سب کچھ مجھے معلوم ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے حالات معلومات کرنے کے لیے، جنگ کے موقع پر بھیجتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے کئی صحابہ کو بھیج کا، ہر پتے کا، ہر گھاس کا، ہر قطرے کا، ہر ذرے کا، ہر آدمی کا پتہ ہے، اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا میرے احاطے میں ہے، میرے قبض قدرت میں ہے،
کوئی چیز بھی باہر نہیں. ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کچھ لوگ محبت کے مارے، عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرح ہر جگہ ہیں، ہر وقت ہے، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، ہر گھڑی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہیں، ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں. یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا تو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمال ہو گیا. ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر داڑھی منڈواتے ہو، کالی کملی والا دیکھ رہا ہو اور کنجریوں کے ساتھ بدکاری. حضور کے دیکھتے ہوئے فیم، چرس، بھنگ، شراب، جوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رشوت اور حرام خوری. ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کچھ لوگ محبت کے مارے، عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرح ہر جگہ ہیں، ہر وقت ہے، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، ہر گھڑی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہیں، ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں. یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا تو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمال ہو گیا. ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر داڑھی منڈواتے ہو، کالی کملی والا دیکھ رہا ہو اور کنجریوں کے ساتھ بدکاری. حضور کے دیکھتے ہوئے فیم، چرس، بھنگ، شراب، جوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رشوت اور حرام خوری. کمال ہو گیا. ارے بے شمار گناہ باپ کے سامنے ہم نہیں کرتے، ماں کے سامنے ہم نہیں کرتے، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کرتے، اپنی بہن کے سامنے نہیں کرتے، حضور کے سامنے کرتے جاتے. نعوذ باللہ ہم لوگ ننگے غسل خانے میں ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلاؤ گے. عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ خدا کے سوا بندے کے ہر وقت ساتھ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں لیٹرین میں ننگا ہوتا ہے تو وہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے بھی پرے بھاگ جاتے ہیں، اور جب بول پڑتا ہے ننگا ہوا غسل خانے میں یا بیت الخلاء میں تو وہ فرشتے کہتے ہیں تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، ہمیں مجبور کیا تو نے اپنا ننگ دکھانے کے لیے، ہمیں لکھنے کے لیے پھر آنا پڑ رہا ہے. اور فرشتے حیا کرتے ہیں تیرے ننگا ہونے سے، تو نبی کو پاس بھی جاتا ہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا، تیرے پیچھے کیا ہوگا، کسی کو پتا نہیں میں خدا کے سوا. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گی؟ کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری، وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی؟ ہمیں کیا پتا. کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یا بھیک مانگ کے مر جائیں گے؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. فرمایا پروردگار عالم کی حاکم قبض قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا. فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جس کو چاہے اجاڑ دے، جس کو چاہے بسا دے، جس کو چاہے رنگ لگا دے، جس کو چاہے ننگا کر دے. فعال لما یرید. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب میں ہوں، سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں. قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں،
اب میرے تمہارے ماں باپ، میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سسر نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا اللہ سب کچھ جانتا ہے، تختوں میں ہے، عرش میں ہے، جنت کی ہوا پھانک رہے ہیں یا جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں، ہمیں کوئی پتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے سب کا پتا ہے۔ اب بھی یقین نہیں آتا۔ پرسوں ترسوں لاہور کی طرف اخباروں میں شور مچا ہوا تھا، شیخو پورے کی طرف کوئی آدمی کو دفن کیا گیا، ساری رات آوازیں دور تک سنائی دی، میں جل گیا، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھے بچا لو، میں مر گیا، میں جل گیا۔ کئی کئی میل تک آواز سنائی دی، عورت مرد بھاگ گئے علاقے سے۔ تم تو اب بھی نہیں مانو گے نا، مردہ سامنے آ کر کے کہے گا پھر بھی نہیں مانو گے کیا عذاب قبر ہے یا نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایسا سانپ چھوڑ دیا جائے گا، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہوگا، ایک پھنکار اگر دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی۔ کون ہے جو میرے خلاف بنائے؟ نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچی، خدا کی قسم اگر تم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور تم نبی کی زندگی کو دیکھو، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی، سب سے پہلا خطبہ ہے میرے تیرے نبی کا، سبحان اللہ، کالی کملی والے کا اس کائنات میں سب سے پہلا خطبہ، سب سے پہلا وعد، سب سے پہلی تبلیغ، سب سے پہلا اعلان آج ہوا ہے۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ اپنے متعلق پوچھا ہے پہلے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں، میری زندگی کیسی ہے؟ سب نے کہا جربنا لکم مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ساری عمر تیری دیکھی، جوانی دیکھی، بچپن دیکھا، تیرے جیسا سچا اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا۔ نبی کی زبان کی تصدیق کر دی، نبی کی ذات کی تصدیق کر دی۔ مکے والوں نے کہا تیرے جیسا سچا، ہیرا، امین، امانت دار، شریف، سچا اور اچھا ہم میں آج تک کوئی نہیں، ہم نے سنا بھی کوئی نہیں جو تجھ سے زیادہ شریف ہو۔ لیکن جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اچھا اگر میری زبان پر تم یقین کرتے ہو، اگر میں یوں کہوں، سمجھنا، اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہارا ناش کرنے کو آ رہا ہے، تم میری بات مان جاؤ گے؟ مکے والوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کی زبان سے کچی بات کبھی نکلی نہیں۔ اس وقت کالی کملی والے نے یہ دونوں باتیں پکوا کر پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگا پھر میں محمد رسول اللہ کی زبان پہ یقین کرنے والوں، میری زبان کو سچا جاننے والوں، میری شرافت کو ماننے والوں، میری لیاقت کو ماننے والوں، میری دیانت کا اعتبار کرنے والوں، پھر میں کہتا ہوں کوئی نہیں
نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، جس کا طواف کیا جائے ایک ذات کے سوا کوئی نہیں، کسی کی قبر طواف کے لائق نہیں، کسی کی قبر چڑھاوے کے لائق نہیں، کسی قبر پہ نیاز نظر چڑھانے کے لائق نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ بات کہی اللہ اکبر، جس یتیم بھتیجے کی پیدائش پر باندیاں آزاد کی تھی چچا نے، مٹھائی تقسیم کی، اتنا حسین بچہ پیدا ہوا، میرا یتیم بھتیجا کہ مکہ جگمگا اٹھا۔ یوں لکھا علماء کرام نے کہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اور کوئی نہیں، لات نہیں، عزا نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، میں نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے، تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کر اس چچے نے مارا جو سب سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ سب سے پہلا پتھر حضور کو ابو لہب نے مارا اور اس بات پہ مارا ہے۔ پھر یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سگے چچے کے ہاتھ کے پتھر اتنے جھیلنے پڑے، مجھے اپنے چچا کے اتنے پتھر کھانے پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کا میرے کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ۔ اس نبی نے اس اللہ کی توحید کے اوپر مار کھائی، ورنہ سارا مکہ آپ کو کہتا تھا سردار ہم آپ کو بنا لیتے ہیں۔ پورے عالم میں جس کی لڑکی پہ نظر پڑ گئی ہو قدموں پہ ڈال دیتے ہیں، جتنی لڑکیاں چاہو اتنی قربان کر دیں گے، جتنی دولت چاہو قربان کر دیں گے، سرداری چاہو پورا عرب آپ کو سردار بنانے کو تیار ہے، مگر یوں نہ کہو کہ خدا ایک ہے، یوں نہ کہو۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے، اسی لیے ان آیتوں کا نام آیت الکرسی رکھا ہوا ہے۔ کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ کہا کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کرسی نہیں ہے، آج مضبوط ہے کل کو ٹانگ ٹوٹ جائے ایسی کرسی نہیں اللہ میاں کی، یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں، یہ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، یہ سنگل کی کرسیاں ہیں، یہ شیشے والی کرسیاں ہیں۔ خداوند عالم کی جو کرسی ہے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا میرے عرش عظیم کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات براء البراء، منزہ، پاکیزہ، مبرہ، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو شامل ہے۔ اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے، جب چاہے اجاڑ دے، جب چاہے بنا دے، جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے، جس کو جتنا چاہے اتنا چھین لے۔ ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے، ابھی ڈاکو ملے سب کچھ چھین لیا، یلو فقیر بن گیا، دیر نہیں لگتی، نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں، چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ اس لیے کہتا تیری جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ۔ ارے جب چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے فنا کر دے، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو،
جسے چاہے تو وہ ذلیل ہو، تیرے ہاتھ میں ہے گھٹا بدھا، تیری شان جل جلالہ۔ عجیب حالت ہے، عجیب ہستی ہے پروردگار عالم کی۔ فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، آسمان میری کرسی کے نیچے، زمین میری کرسی کے نیچے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ بڑی وسعت ہے، بڑا خزانہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا دینے والا کوئی لینے والا بنے بھی صحیح۔ اسی لیے کہتا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ دینے والا بڑا ہے۔ چاہے جہاں سے اس کو پکار، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، مچھلی کے اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تحت الثرا کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں پروردگار عالم کی ذات کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں۔ اور یوں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر میرا بندہ یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ مجھے بلایا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے سامنے جھولی پھیلائی ہے، میرے سامنے دامن پھیلایا، اور فرمایا خود فنادا فی الظلمات، بلایا مجھے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، پہلے اقرار کیا میں اتنا دور ہوں، اتنا چھپا ہوا ہوں، اتنا پھنسا ہوا ہوں، اتنا گھبرایا ہوا ہوں، تیرے سوا میری کون جانے۔ لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تیری۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں نا، اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے، مشکل بھی آ جائے، پتہ نہیں تھی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ نہیں جی مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں۔ ہاں گناہ تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں نا، پتہ کیسے چلے؟ کبھی تو نے نہیں کیا، تیرے ماں باپ نے نہیں کیا، بالکل معصوم خاندان ہے بابا۔ ذہن دیکھو آج میرا تیرا، پتہ نہیں جی کون سا گناہ ہو گیا۔ ارے سانس تو بغیر گناہ کے ہمارا آتا نہیں، پھر بھی کون سا گناہ؟ اب بھی کہتے ہو پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا۔ قدم نہیں زمین پہ رکھا جاتا بغیر گناہ کے، میں کہتا ہوں پلک نہیں جھپکی جاتی، آنکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ کے۔ اور پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اور کرتے کیا ہے ہم گناہ کے سوا؟ مگر یہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر، شان قہاری، پیغمبر کی قدرت، پیغمبر کی عزت، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو جانتا ہے، پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ فضل کر دے۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، ہائے ہائے ہائے، مانگنے والا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، اور کہاں مانگ رہا ہے؟ ذرا آنکھ کھولو، دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو۔ فرمایا فنادى في الظلمات، اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے، پکارا مجھے۔ مانگنے والا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، اور کہاں مانگ رہا ہے؟ ذرا آنکھ کھولو، دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو۔
فرمایا فنادى في الظلمات، اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے، پکارا مجھے، الا لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تیری، انی کنت من الظالمین۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، تو پاک ہے، تو کریم ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، میں ظالم بن بیٹھا، تو پاک ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کرم فرما میرے مالک، رحم فرما، میں ظلم کر بیٹھا۔ اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا؟ انداز دیکھ قرآن سے، نبیوں کے انداز دیکھ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سارے جہان کا ابا، نبیوں کا باپ، انبیاء کا باپ، رسولوں کا باپ کہتا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ظلم کر بیٹھے ہم اپنے اوپر۔ سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، جس نے 950 برس مار کھائی، پتھر کھائے، ذرا دعا تو انداز تو دیکھو مانگنے کا، فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میرے اللہ اگر رحم کی چادر مجھے نہ اڑائی گئی میں مارا جاؤں گا، کون ہے تیرے سوا مجھے بچانے والا؟ نبیوں کا انداز یہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا، فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، سب کچھ اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، جب تک وہ چاہے گا دنیا باقی رہے گی، جس دن وہ فنا کرنے پہ آئے گا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ پانی خشک ہو جائے گا، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ چاند سورج ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یقین بناؤ، اعتقاد صحیح کرو، اگر اعتقاد بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت بھی مضبوط رہے گی، اگر بنیاد ہلکی ہے تو عمارت بھی جلدی سے گر جائے گی۔ عقیدہ بنیاد ہے، یقین کا نام ایمان ہے، یہ یقین پیدا کرو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا